میں آپ کو آج بتاؤں گا چند مسٹیکس جو وزٹ ویزا اپلیکیشنز میں بہت فریکوینٹلی نظر آتی ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سارے ویزاز ریفیوز ہو جاتے ہیں، اسپیشلی فرام کنٹریز لائک انڈیا، مڈل ایسٹ، پاکستان، بنگلہ دیش، نائجیریا۔ ان میں سے 3 بیسک مسٹیکس جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، اگر ان کو آپ امینڈ کر لیتے ہیں اور اس پہ آپ توجہ دیں گے تو آپ کی چانسز آف بینگ گرانٹڈ وزٹر ویزا کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ میرا نام ہے سجاد ملک اور میں بیرسٹر اور سولیسیٹر ہوں کینیڈا میں۔ میں کینیڈین بزنس اور امیگریشن لا پریکٹس کرتا ہوں۔ جو 3 فیکٹرز آپ کو دیکھنے ہیں وہ فرسٹ ان میں سے پرپز آف وزٹ ہے۔ آپ کا پرپز آف وزٹ بہت کریڈیبل، بہت جینوئن، بڑا کوہیرنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ وزٹ کرنے اپنے کسی فیملی ممبر کو آ رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں، اپنے سبلنگس کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ اپنا پرپز آف وزٹ اسٹیٹمنٹ میں بہت کلیئرلی اپنا ریلیشن شپ ڈیمونسٹریٹ کریں گے، لکھیں گے۔ اس میں آپ بہت کلیئرلی آپ کو لکھنا چاہیے کہ آپ کتنے عرصے سے ان سے نہیں ملے، آپ یہ جو چھٹی لے کے آ رہے ہیں تو اس کا کیا ارینجمنٹ آپ کریں گے، آپ کے بیک ہوم کوئی اور کمٹمنٹس ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں تو اس کو پیچھے آپ کی ایبسنس میں کیسے مینج ہوگا۔ آپ نے اس دوران جب آپ نے کینیڈا وزٹ کرنا ہے تو ان کو ملنے کے علاوہ کوئی آپ کے پروگرامز ہیں، کوئی سائٹ سینگ کرنی ہے، کچھ کسی ٹورسٹ اٹریکشنز کو دیکھنا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا، آپ رہیں گے کہاں، پرپز آپ کا بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ سملرلی اگر آپ صرف سیاحت کی غرض سے آ رہے ہیں، ٹورزم کے لیے آ رہے ہیں اور ٹورزم کے لیے آپ نے فار ایگزامپل اونٹیریو صوبے کو یا برٹش کولمبیا کو چوز کیا ہے، تو آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ ایک شوقین ٹریولر ہیں، آپ پاسٹ میں بھی آپ کی ٹریول ہسٹری ہے، آپ نے اور ملکوں کو بھی ٹریول کیا ہے، جو ملک آپ کے گھر سے قریب یا آپ کے ہوم کنٹری سے قریب تھے ان ملکوں میں بھی آپ نے ٹریول کیا ہے، جو کنوینئنٹ تھے، کلوزر تھے، ان ملکوں میں بھی آپ نے ٹریول کیا، اور کینیڈا آنے کی اب کیا وجہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ٹورزم کی اپنی لسٹ بنا سکتے ہیں اور ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں کہ میں اس دوران یہاں رہوں گا، ان اٹریکشنز کو وزٹ کروں گا۔ اگر آپ نے پرائر اس کے کوئی ٹکٹس یا ریزرویشنز کی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ اٹیچ کریں گے۔ سملرلی اگر آپ کا پرپز آف بزنس کوئی بزنس وزٹ ہے، آپ کوئی بزنس ایکسپلور کرنے آ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہیں، انٹرپرینور ہیں جو لیٹر آن کینیڈا میں انٹرپرینور ایپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس دوران ریکانسنس یا ریکی کے لیے یا کینیڈا میں بیسک ریسرچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ اس کو بھی بالکل کھل کے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس دوران جو ہوم ورک کیا ہے، کوئی بزنس کانٹیکٹس کے ساتھ آپ نے ای میلز ایکسچینج کیے ہیں، آپ نے کوئی اور ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا ہے، تو آپ اس کا ایویڈنس دے سکتے ہیں۔ پرپز کو بڑا کلیئرلی نظر آنا چاہیے کہ آپ کا یہ فیبریکیٹڈ پرپز نہیں ہے، آپ اس کو جینوئنلی اسی پرپز سے آ رہے ہیں، اور آپ کا بیک گراؤنڈ اور آپ کا فیوچر پلان اس چیز کو ویریفائی کرتا ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے۔ تو دوسری ریزن ہے کہ آپ کے ٹائز اپنے ہوم کنٹری میں اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ ٹائز اسٹرانگ ہونے سے مراد ہے اگر آپ کے ملک میں آپ ویری ویل اسٹیبلشڈ ہیں، آپ کے پاس ویری ویل پیڈ جاب ہے، آپ کے پاس ایسٹس ہیں، آپ کا سوشل سرکل، اکنامک سرکل ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے سبلنگس بیک ہوم ہیں، اور جب آپ کینیڈا آئیں گے تو آپ کے لیے اٹریکشن ہے ٹو گو بیک۔ Income you have. If you are struggling with your income and career back in your home country, you do not have enough funds and you are borrowing funds, which is not at all recommended, from a relative to put in your bank statement and to show to the authorities, to the visa offices that you have, that may not fly. In rare circumstances, you may get a visa if the officer has not looked very deeply into it, but I assure you they do look at the things. So you have to demonstrate that there's a consistent history of credit entries into your bank statements. You have been earning consistent money. There's a consistent source of money coming in, for example, your salary or your rental income or your business income. So if you are able to demonstrate that you have sufficient funds in your accounts, and that makes sense for your travel to Canada, you may get a visa. If you have $10,000 in your saving, your lifelong saving, and you are proposing that you will spend $10,000 for a visit in Canada where you're coming alone without your children, because that won't likely work. اگر آپ کا ویزا ایک دفعہ ریفیوز ہو گیا ہے، ڈونٹ گیٹ ڈسپوائنٹڈ۔ ایک دفعہ ویزا ریفیوز ہونا یا 2 دفعہ بیک ٹو بیک ویزا ریفیوز ہونا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو فیوچر میں کبھی بھی ویزا نہیں لگ سکتا۔ میرے بہت سارے ہمارے کلائنٹس ایسے ہیں جن کے ملٹیپل بیک ٹو بیک ویزا ریفیوزلز ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ان کو ویزاز دلائے
کس لیے؟ ریزن اس کے پیچھے یہ تھی کہ وہ بہت سارے وائٹل ایلیمنٹس یا چند وائٹل ایلیمنٹس اور ایویڈنس ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر رہے تھے، اور جیسے ہی وہ ایلیمنٹس اینڈ ایویڈنس ریکوائرمنٹ جو لیگلی، جو قانونی طور میں امیگریشن ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ اور امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن ریگولیشنز میں ریکوائرڈ ہے، وہ ایلیمنٹس میٹ کر لیے گئے تو اس کے بعد ان کو ویزاز اپروو ہو گئے۔ اب جو وزٹر ویزاز ہیں یا ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزاز ہیں جس میں ورک پرمٹ اور اسٹڈی پرمٹ بھی آتے ہیں، وہ آؤٹ آف رائٹ ویزاز نہیں ہے، ڈسکریشن بہت ساری آفیسرز کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کر سکتے ہیں اور اپنا میکسیمم ایویڈنس آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں وداؤٹ لائنگ آن دا ایپلیکیشن، اور اس کے بعد یو کین میکسیمائز یور اپرچونیٹیز۔